لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. آج ہمارا یہ درس امثال القرآن کے حوالے سے آج جو ہے 15ویں مثال ہے، اور اس مثال کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بیان فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ یہ آیت جو ہے اس وقت نازل ہوئی، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پیدائش کے اعتبار سے مخلوق کے آدم علیہ السلام کے اولاد کے جو ہیں وہ 4 آپ اس کی قسمیں بنا لیں۔ نمبر 1 جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد دوسری قسم لے لیں کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اسی طرح بغیر ماں کے یعنی آدم علیہ السلام کی سائڈ سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور خاوند اور بیوی کے ماں اور باپ کی وجہ سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے، یہ 4 قسمیں۔ تو یہ آیت مبارکہ جو ہے اس وقت نازل ہوئی جب نجران کے علاقے سے ایک وفد آیا عیسائیوں کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، تو 60 کی تعداد میں وہ تھے، اور پھر ان کے جو 3 سردار تھے وہ بھی آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری تفصیل بتائی، اور پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات نازل فرمائیں جس میں عیسائیوں کے تمام عقائد کا رد ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له كن فیکون۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو مثال ہے وہ آدم علیہ السلام کی طرح ہے، یعنی آدم علیہ السلام کو اگر اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں قدرت نہیں رکھتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دے؟ یعنی جو خالق اور مالک بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو وہ خالق اور مالک بالاولا باپ کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ ساری تفصیل مباہلے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اگر تم سچے ہو تو پھر مباہلہ کرو میرے ساتھ، اور قرآن مجید کے اندر وہ ساری تفصیل ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ۔ یعنی تو پھر اس کے بعد جو ہے ان کو پتہ چل گیا کہ ہم جو ہے وہ جھوٹے ہیں، یہ اللہ کا پیغمبر ہے، اگر ہم نے مبالغہ کیا تو پھر اس میں ہم ہار جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے تسلیم کر لیا، پھر جزیہ دینے کے لیے انہوں نے آپ وسلم کو کہا کہ ہم جو ہے وہ جزیہ دیں گے۔ پھر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ وسلم نے بھیجا، اور پھر وہ جزیہ وہ ساری تفصیل جو ہے مقرر ہوئی۔ تو اس درس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، اور پھر اس کے بعد جو ہے احادیث کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اور ان کے نزول کے متعلق جو احادیث ہیں وہ انشاءاللہ دوسرے درس میں، اور پھر تیسرے درس کے اندر ہم انشاءاللہ شکوک و شبہات اور کوئی اعتراضات پھر ان کے جو ہیں وہ جوابات۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا دوسری آیت کے اندر، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی جو ہے اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، اور انہوں نے بہت بری بات جو ہے وہ کہی ہے۔ آگے کے جو الفاظ ہیں قرآن مجید کے وہ آپ غور کریں، تَقَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ ایسی بات ہے کہ اس کو سن کے آسمان پھٹ جائیں، تنشق الارض، اور زمین جو ہے وہ پھٹ جائے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ جو ہے گر کر ریزہ ریزہ ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، یہ دعویٰ سن کے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک دوسری آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اہل کتاب کو ان کے عقائد کی تردید فرماتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا اللہ الا الحق، کہ اسلام اور دین کے اندر غلو نہ کرو اور بات اللہ تعالیٰ کے متعلق
کہو جو سچ ہے۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلمۃ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہیں، القاہا الی مریم، جو مریم علیہ السلام کو ان کے القاء کیا گیا، وروح من، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو روح ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ ولا تقولوا ثلاثہ۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، لہذا کہ پیغمبر اور نبی اور رسول ہے، اور روح من کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی روح میں سے جز کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ جس طرح مفسرین کہتے ہیں کہ ناقۃ اللہ، اللہ کے اونٹنے، اور بیت اللہ اور اللہ کا گھر، یہ تقریباً ہے، یہ عزت بطور عزت کے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنے دوسری ارواح جو ہیں وہ پیدا کی، تو یہ بھی روح جو تھی مقدس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، وہ اللہ کی طرف سے، یہ تقریباً اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس طرح مفسرین کے مطابق یہ تقریباً ہے، جس طرح ناقۃ اللہ اور بیت اللہ ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس طرح وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ یہود کہتے تھے کہ عزیر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے، اور عیسائی کیا کہتے تھے، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ذالک قولهم بافواہہم، ان کی افواہیں ہیں، ظن و تخمین ہے، یضاہرون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ ان یؤفکون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ بالکل ویسی باتیں کر رہے ہیں جس طرح ان سے پہلے کافر لوگوں نے باتیں کی تھیں، اللہ تعالیٰ ان کو قتل کرے، تباہ و برباد کرے، یہ کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ایک دوسری آیت کے اندر کیا ارشاد فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو حقیقت تھی اس کو واضح کیا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یعنی کافر لوگوں نے کہا کہ ان اللہ هو المسیح، اللہ جو ہے وہی مسیح ہی اللہ ہے۔ تو وقال المسیح، اور عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، تم میرے رب اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ مطلب یہ کہ میں اللہ نہیں ہوں، میں مخلوق ہوں، میرا ایک رب خالق اور مالک ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تم بھی اسی کی عبادت کرو۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا، اور جہنم اس کا ٹھکانہ، اور ظالموں کا اللہ تعالیٰ مددگار نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا لقد کفر الذین قالوا، اور جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ یہ تین خداؤں میں سے یہ تیسرا ہے۔ یعنی عیسائیوں کا جو عقیدہ تھا وہ یہ آج بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹے، حضرت مریم علیہ السلام بھی بتاتے خود اللہ، اور اللہ تو اللہ ہی ہے، یہ تینوں ذاتیں مل کر ایک ہی ذات بنتے ہیں۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام جو مصلوب ہوئے، ان کو جو مطلب ان کے مطابق جو مصلوب ہوئے، جو ان کو پھانسی دی گئی، استغفر اللہ علیہ باللہ، وہ گناہوں کا کفارہ تھا۔ عیسائیت کا پورا مذہب اسی فلسفے پر ہے کہ انہوں نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دے دیا۔ اگر وہ زندہ مانتے ہیں تو ان کے سارے مذہب کی بنیاد اساس سارے کی سارے ختم ہو جاتے۔ اس کے بعد ایک دوسری آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ قیامت کے روز پوچھیں گے اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ نے لوگوں کو کہا تھا کہ تم میری اور میری ماں کی عبادت کرو؟ تو کیا جواب دیں گے؟ یہ آپ دیکھیں سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اے عیسیٰ بن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا آپ نے کہا تھا لوگوں کو، کیا کہا تھا اتخذونی وأمی الہ، کہ مجھے اور میری ماں کو آپ الہ بنا لو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب ہوگا اس وقت قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ تو پاک ہے اور میرے لیے مناسب نہیں کہ میں اس چیز کے بارے میں گفتگو کروں جس میں میرا کوئی حق نہیں بنتا، یعنی ما لیس لی بحق، یعنی میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں اس چیز کے متعلق بات کروں جو میرا حق بنتا ہی نہیں۔ ان کنت قلت،
فقد علمت، اگر میں ایسی بات کرتا تو آپ کو پتہ ہوتا، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو فرماتے ہیں آپ سارا کچھ جانتے ہیں جو کچھ میرے اندر ہے، اس کے علاوہ انک انت علام الغیوب، اے اللہ تو غیب کے علم کو جاننے والا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے روز خود ارشاد فرمائیں گے، اے اللہ میں نے ان کو نہیں کہا، اگر میں نے کہا ہوتا تو آپ کو پتہ ہوتا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جتنی بھی جو آیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے بندے، اللہ کے رسول ہیں، اور وہ کوئی الہ نہیں۔ تو عیسائیوں کا جو مذہب ہے وہ پورے کا پورا اس بنیاد پر کھڑا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہوئے تو ہمارے گناہوں کا کفارہ بن کر گئے اور فوت ہو گئے، تو اس وجہ سے وہ زندہ مان ہی نہیں سکتے اور مانیں گے بھی نہیں۔ اگر مانتے ہیں ان کے سارے مذہب کی بنیاد اور اساس جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اسلام سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق